السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، صدق الله العظيم۔ حاضرین مجلس، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کا بابرکت باسعادت موقع نصیب فرمایا۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے، کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے جائے گا۔ اللہ جب چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جس وقت چاہیں گے بلا لیں گے۔ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کو موت سے نہ بچا سکتا ہے، نہ روک سکتا ہے، نہ کسی قسم کی کوئی تاخیر کر سکتا ہے۔ گزشتہ درس میں عرض کیا گیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری رجب کے مہینے سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات امت کے لیے راہ نجات ہے، پیغام ہے، دعوت ہے، تعلیم ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو عبادات کیا کرتے تھے، امت کو میسج دے کر چلے گئے کہ آپ نے اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے۔ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کے سردار ہمارے محبوب رہبر و رہنما خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سب کے دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو تمام انبیاء وہاں موجود تھے، لیکن تمام انبیاء کی موجودگی میں امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آئی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور تمام انبیاء جناب محمد رسول اللہ سب کے دی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی بنے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب اذان دی تو اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑی دیر سکوت اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا، اے جبرائیل، آپ نے سکوت کیوں اختیار کیا؟ آپ فوراً کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس بات سے ہمیں
اپنی بھی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس کی امت ہیں۔ اور جناب محمد رسول اللہ سب کے دیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، اور وہ محبوب نبی جو وجہ کائنات ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا، ہم اس کے امتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، مختصر عرض کرتا ہوں، تو وہاں سے امت کے لیے نماز کا تحفہ لائے۔ تو 50 نمازیں مختلف روایات آتی ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازوں کو تحفہ اپنی امت کو دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے پوچھا، اے میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم ہے، نہ اللہ کوئی مثل ہے، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس جیسا کوئی ہو سکتا ہے، نہ اس جیسا کوئی نظام قدرت بنا سکتا ہے۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہے۔ اللہ تو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، اللہ تو بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا اللہ کے سامنے، فرمایا اے میرے مالک و خالق، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ جی تمام عبادتیں آپ کے لیے ہیں، قولی بھی، فعلی بھی، مالی بھی، بدنی بھی، یا اللہ سب عبادات آپ کے لیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو وہاں پر امت کو بھولے نہیں، کہا اے مالک و خالق میں نے تو آپ کا دیدار کیا، آپ سے ملاقات کی، لیکن میری جو امت ہے وہ آپ سے کیسے ملاقات کرے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے لیے تحفہ دے رہا ہوں۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ نماز کا تحفہ ہے، جس کو آج امت دنیا کے کاموں پر فوقیت نہیں دیتی، دنیا کے کاموں کو فوقیت ہے، ترجیح ہے، کام کو یہ نہیں کہتے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، بلکہ نماز کو کہتے ہیں کہ ہمیں کام ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر بھی اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں، نماز کا تحفہ اللہ سے لے کر کے آتے ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تو نماز کی جو صحیح روح ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان نے کہہ دیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سارے جہانوں کا مالک اور خالق ہے، اللہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اس کو رزق دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، اور موت بھی اللہ نے دینی ہے۔ جو بھی اس دنیا میں ذی روح چیز پیدا ہوئی اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس کو موت آ کر رہنی ہے۔ تو نماز کی روح کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو دنیا کے سارے تعلقات ختم کر دینے چاہیے،
دنیا کی ساری فکریں ختم کر دینی چاہیے، دنیا کی ساری سوچیں ختم کر دینی چاہیے، دنیا کے سارے نظریے پش پشت ڈال دینی چاہیے۔ تو جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پڑھتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ سے؟ اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ جی ساری پاکیاں آپ کے لیے ہیں، ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ بڑی برکت والی ذات ہیں۔ یا اللہ جی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یا اللہ جی ہمارا ان لوگوں میں شمار فرما دیجئے جن لوگوں پر آپ نے انعام فرمایا۔ یا اللہ جی ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں نہ چلا جن کو تو نے گمراہ کیا۔ دعا کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں نماز میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ جی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو میسج ہے، یہ جو تحفہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے لائے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس نماز کے ذریعے سے جنگیں فتح کیا کرتے تھے۔ گھر میں راشن نہیں ہوتا تو اللہ سے مانگتے تھے، اللہ ان کو راشن دیتا تھا۔ کسی مصیبت میں ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہ ان کی مصیبت پریشانی کو بیماری کو دور کر دیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، انبیاء کی تو یہ تعلیمات ہیں، صحابہ کا تو یہ راستہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کتنا عمل پیرا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نمک کی ضرورت پڑتی ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ نبی علیہ السلام کا جو پیغام توحید ہے یہاں سے اندازہ لگائیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ دلی چاہت ہے، میری یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک وقت کا کھانا مجھے دیں، دوسرے وقت کا کھانا میرے پاس نہ ہو، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگوں یا اللہ جی میرے پاس کھانا نہیں ہے، مجھے آپ کھانا کھلا دیجیے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ دیکھے، ہر وقت نماز کے بعد ایک ہی تسبیح کہ یا اللہ جی میں بھوکا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلانے والے ہیں، آپ مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ اتنا بڑا پیغام ہے توحید کا کہ یا اللہ جی میں بھوکا ہوں، ساری مخلوقات کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، یا اللہ جی آپ مجھے بھی کھانا کھلا دیجیے۔ کھانا سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن یہ جو میسج ہے اللہ سے مانگنے کا کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، اللہ کی یہ شان کبریائی ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ اس کو عطا کرتے ہیں۔ دنیا والوں سے انسان ایک مرتبہ مانگتا ہے، کتنا اچھا دوست ہو، اولاد ہو، جو مرضی تعلق ہو، 1 2 3 4 کب تک؟ آخر ماں باپ کی اولاد کو کہتے ہیں کہ پتر جاں تینوں جوان کرتا ہے، تینوں پالتا ہے، جا آپ کما اپنا کھا جا کے، کب تک اسی تینوں کھلاواں گے؟ تو وہ اللہ جو سارے جہانوں کا مالک و خالق ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی یہی تعلیمات ہیں کہ نماز کا تحفہ معراج سے اپنی امت کے لیے لائیں، تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے،
اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو گرانا ہے، اپنی پیشانی کو سجدے میں ڈالنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے مانگتے جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صالح کی توفیق نصیب